نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت اخوت اسلامی اور اتحاد ملی کی ہے۔ اخوت اسلامی کا مطلب یہ ہے اسلامی بھائی چارہ، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا وہ تعلق جس کی بنیاد محبت اور خیر خواہی پر استوار ہے، اس تعلق کو اخوت اسلامی کہا جاتا ہے۔ اور اتحاد ملی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملت کا عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ہو جانا۔ تمام مسلمانوں کے اتحاد ملی کی بنیاد کیا ہے؟ اسلامی عقائد و نظریات۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک ساری دنیا کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سب اہل ایمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ اور اللہ رب العزت نے لڑائی جھگڑے سے منع فرمایا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، نزاع مت کرنا، جھگڑا مت کرنا۔ اگر نزاع کرو گے، جھگڑا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری جو طاقت ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارا جو معاشرتی وقار ہے وہ ڈیمیج ہوگا۔ تو سورۃ الانفال کی اس آیت نمبر 46 سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2442 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ملت اسلامیہ کا اتحاد ہی امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ جب مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور وہ دیکھیں کہ دنیا کی وہ بڑی قومیں جن کے آپس میں بڑے اختلاف ہیں، وہ ان بڑے اختلافات کے باوجود اپنے اعتبار سے مقاصد کے لیے وہ آن ون پیج، ایک صفحے پہ ہیں، تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام فروعی اختلافات اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرتے ہوئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مصداق بن جائیں، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں اور فرقہ بندی کا شکار نہ ہوں۔ تو دور حاضر میں مسلمانوں کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا حل یہی ہے کہ امت مسلمہ اتحاد، اتفاق اور باہمی مل جل کے اپنے آپ کو تیار رکھے اور آنے والے وقت کے لیے تیار رکھے، اور ساری دنیا کے سارے مسلمان وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف ہم سب کو محسوس کرنی چاہیے، جو بھی مسلمان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو دنیا کے کسی خطے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا درد، اس کی کڑھن، اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی، یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ اسی کو اخوت اسلامی کہتے ہیں، اسی کو اتحاد ملی، کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں مل جل کر، عوام الناس، حکمران، سب مل جل کر اپنے مشترکہ مسائل کو مل جل کر حل کریں، اور پوری دنیا کے مسلمان اپنے اتحاد، اتفاق کے ذریعے جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے ان تمام کے لیے اپنی پالیسی وضع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت مسلمہ کے اتحاد، اتفاق کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا